الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. آج انشاءاللہ ہم لوگ سورۃ القارعہ کی جو ہے نا تفسیر معلوم کریں گے. چھوٹی سورت ہے، اکثر لوگوں کو یاد بھی ہے. سورت القارعہ چھوٹی سورت ہے اور مختصر ہے. سب سے پہلی جو بات ہے القارعہ، اس سورت میں قیامت کے بارے میں ذکر ہے. دوسرا، اس سورت میں جو نیک لوگ ہیں ان کا ترازو نیکیوں سے جو ہے نا بھر دے گا، وزن ہو جائے گا. کل قیامت کی جو ہے نا ان کا ترازو نیکیوں سے وزن ہو جائے گا. جو کافر ہیں ان کا ترازو برائیوں سے وزن ہو جائے گا. معلوم ہے کہ کافر جہنم میں داخل ہوگا، مومن جو ہے نا جنت میں داخل ہوگا. دیکھیے القارعہ، قاریہ کا اصل معنی کیا ہے؟ کوئی آپ کے گھر میں آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اسے بولتی ہیں کہ القاریہ. معنی سمجھنے کے لیے القاریہ کا اس کا اصل معنی یہ ہے کہ کوئی آپ کے گھر میں آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، یعنی کہ اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے اس کی آواز ہمارے دل میں کھٹکھٹائے گی، اسے بولتی ہیں کہ القاریہ. یعنی کہ اتنی خطرناک آواز ہوگی ہم جو ہے نا ہمارے دل میں وہ بات کھٹکھٹائے گی، جسے انسان قبر سے جو ہے نا اسے نکل کر آئے گا. القاریہ. جیسا کہ آج بھی ہم کوئی آواز سنتے ہیں چھوٹ جاتی ہے، ہم لوگ ڈر جاتے ہیں. یعنی کہ جب ہم قبر میں ہوں گے، جب اسرافیل سے ہم سور پھونکیں گے، وہ سیدھا ہمارے دل میں وہ بات آواز کھٹکھٹائے گی، ہم ڈر کر جو ہے نا اٹھ جائیں گے. القاریہ، خطرناک آواز ہوگی جو ہمارے دل تک پہنچے گی. مل قاریہ، آپ کو کیا معلوم ہے کہ قاریہ کیا ہے؟ قاریہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام. جیسا کہ قیامت کا ایک نام الحاقہ ہے، القیامہ ہے، الصاقہ ہے، اس طرح قیامت کا ایک نام جو ہے نا القاریہ. پھر اللہ نے کہا کہ وما ادراک ما القاریہ، آپ کو کیا معلوم ہے کہ قاریہ کیا ہے؟ جیسا کہ وما ادراک ما القاریہ، یہ قرآن کا طریقہ ہے. کوئی بڑی اہم چیز بتانا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ وما ادراک. جیسا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی کہ کوئی عظیم چیز بتانا ہے، کوئی بڑی چیز بتانا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ دے وما ادراک، آپ کو کیا معلوم ہے؟ وہی اللہ نے کہا کہ وما ادراک ما القاریہ، آپ کو کیا معلوم ہے کہ قیامت کے بارے میں؟ قیامت ایک عظیم چیز ہے. بلکہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب یہ سورت پڑھتے تھے، ایک مرتبہ تہجد میں پڑھے یہ سورت. کون سی سورت؟ قاریہ. اتنا روتی ہیں ان کی بیوی کہتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میرے شوہر ابھی انتقال ہو جائے. یعنی کہ اتنا قیامت کو یاد کر کے روتے تھے، اتنا روتے تھے، کیونکہ قیامت ایک عظیم چیز ہے، یاد رکھیں. اسی وجہ سے زرارہ بن اوفا رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، انہوں نے وہ آیت پڑھی فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب قیامت کی سور پھونکی جائے گی. جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو اتنا روتے ہیں کہ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. اس کے بعد ان کی روح قبض ہو جاتی ہے. یعنی کہ وہ قیامت کو یاد کر کے اتنا روتی ہیں کہ ان کی روح نکل جاتی ہے جسم سے، ان کی وفات ہو جاتی ہے. اسی طرح جو ہے نا یہ سورت جو ہے نا قیامت کے بارے میں ہے. انسان ہمیشہ قیامت کو یاد رکھے، ہمیشہ. اسی وجہ سے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. کسے بولتی ہیں تقوی؟ الاستعداد لیوم الرحیل، قیامت کی تیاری کرنا، یہ ہے تقوی. قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے مجھے کیا کیا نیکی کرنا ہے، اسے بولتی ہیں کہ تقوی. حشر کے میدان میں جو نا سورج ہمارے قریب ہو جائے گا، بالکل ہمارے سورج کے فیس کے پاس قریب ہو جائے گا سورج، تمام لوگ پسینے میں ڈوبے رہیں گے. اس وقت جو عذاب ہوگا اس سے بچنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی کہ تقوی کا مطلب ہے کہ قیامت کی تیاری کرنا. تو وہی وما ادراک ما القاریہ، آپ کو کیا معلوم ہے کہ قیامت کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ قبر سے نکلیں گے کالفراش. فراش بولتے ہیں چھوٹا چھوٹا جو کیڑا ہوتا ہے، جب انگار جلایا جاتا ہے تو اس کے اطراف چھوٹا چھوٹا جو کیڑا پھرتے رہتا ہے، اسے بولتی ہیں کہ الفراش. جو آپ دیکھیں گے باہر وغیرہ چھوٹے چھوٹے کیڑے یہاں وہاں گھومتے رہتے ہیں، مبسوس یہاں وہاں.
یعنی کہ جب انسان قبر سے نکلے گا ادھر ادھر گھومتے رہے گا, اسے معلوم نہیں کہاں جانا. کل فراش, جس طرح کیڑا ادھر ادھر رہتا ہے, اس طرح قبر سے نکلنے کے بعد انسان ادھر ادھر ادھر. وہی اللہ نے فرمایا سورہ عبس کے اندر, یوم یفر المرء من اخیہ, اس دن قیامت کے دن ماں بیٹا باپ سے بھاگے گا, باپ بیٹے سے بھاگے گا, ماں بیٹی سے, بیٹی ماں سے, یعنی کہ اس دن تمام لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگیں گے. وہی اللہ نے فرمایا کہ کل فراش المبثوث, جس طرح کیڑا ادھر ادھر چھل جاتا ہے نا, اس طرح جو نا حشر کے میدان میں لوگ ادھر ادھر چھل جائیں گے. پھر جبرائیل علیہ السلام فرشتے کہیں گے, جیسا کہ بعض مفسرین ذکر کرتے ہیں, آج جو بیت المقدس جو ہے نا وہی جگہ جو نا حشر کا میدان ہوگا, تو وہاں ایک فرشتے کھڑے رہیں گے اور تمام لوگوں کو کہیں گے کہ تم لوگوں کو ادھر جانا ہے. پہلے تمام لوگ ڈر جائیں گے, کدھر جانا معلوم نہیں رہے گا. پھر فرشتے کہیں گے کہ نہیں, تمام کو ادھر جانا ہے, یہ رستے سے جانا ہے. پھر تمام لوگ حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے. دیکھیے اس کے بعد وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, جب قیامت قائم ہوگی یہ جو پہاڑ ہے کالعہن, روئی کی طرح اللہ تعالیٰ بنائیں گے. منفوش, کلر کا روئی, روئی جو بلیک ہوتا ہے, بلو ہوتا ہے, روئی کلر کا روئی کی طرح اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو بنا دیں گے, کیونکہ پہاڑ کلر کا ہے. آپ دیکھیں گے چائنا میں گرین, بلو, یلو, پنک, یعنی کہ کلر کا پہاڑ ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَتَرَى, جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ قرآن میں خود کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ مختلف رنگ کا ہے. جو رنگ کا پہاڑ ہوگا کل قیامت کی, وہ پہاڑ جو نا وہ رنگ کا روئی بن جائے گا. جیسا کہ کالا رنگ کا پہاڑ ہے, بلیک کلر کا روئی بن جائے گا. لال رنگ کا پہاڑ ہے, ریڈ کلر کا روئی بن جائے گا, کاٹن بن جائے گا. وہی اللہ تعالیٰ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, جو کلر کا پہاڑ ہے وہ کلر کا روئی بن جائے گا. اتنا مضبوط پہاڑ, اس کو اللہ تعالیٰ روئی بنا کر جو نا ہوا میں اڑا دیں گے. جیسے کہ اللہ نے کہا کہ وہی تمر مر السحاب, جس طرح جو نا بادل ہمارے سامنے جو جاتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو جو نا ایک روئی بنا کر جو نا ہمارے سامنے اڑا دیں گے, اتنی مضبوط پہاڑ کو. امام سعدی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا, جب یہ مضبوط پہاڑ کو اللہ تعالیٰ روئی بنا دے گا تو میں اور آپ کیسے رہیں گے؟ ہم لوگ جو گناہوں کا بوجھ لے کے حشر کے میدان میں آتے ہیں, ہمارا ماحول کیا ہوگا, ہمارا حشر کیا ہوگا؟ جب ایک مضبوط پہاڑ کو اللہ تعالیٰ روئی بنا کر اڑا دیں گے تو ہم لوگ کیا رہیں گے؟ اس کے بعد وَتَكُونُ الْجِبَالُ, یعنی کہ کلر کا جو پہاڑ ہے, آپ یوٹیوب میں دیکھ سکتی ہیں, عربی زبان میں بولتی ہیں کہ قوس قزح, جو چائنا کے پاس ہے, مختلف رنگ کا جو پہاڑ ہے چائنا کے پاس, جیسے کہ اللہ نے کہا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا بِيضًا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کلر کا جو پہاڑ ہے, جس کلر کا پہاڑ ہے وہ کلر کا وہ جو نا روئی بن جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, یعنی کہ جب قیامت قائم ہوگی تو انسان یہاں پہاڑ تھا, آ کر دیکھے گا تو پہاڑ ہی نہیں رہے گا وہاں. اس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ روئی بنا کے جو نا اڑا دیں گے. آ کے ہاتھ رکھ کے دیکھے گا, دیکھے تو وہ پہاڑ ہی نہیں رہے گا. اس طرح پورے پہاڑ کو اللہ تعالیٰ جو نا روئی بنا کے اڑا دیں گے. پھر اس کے بعد جس کا ترازو نیکیوں سے بھاری ہو جائے گا, فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ خوشی زندگی گزارے گا. ترازو کسے بولتی ہیں؟ جس کے دو پلڑے ہوتے ہیں, جس کے دو پلڑے ہوتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جس کے دو پلڑے, اس کے ایک زبان بھی ہوں گے. ترازو کا ایک زبان بھی ہوگا اور دو پلڑا بھی ہوگا. اب یہ ترازو تولنے کے لیے ہمارے اعمال تولے جائیں گے. یہاں مفسرین کی 3 باتیں مفسرین ذکر کرتے ہیں. پہلا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام کے اعمال ایک ترازو میں تولا جائے گا. ایک ہی ترازو میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو لوگ آئیں گے تمام کے اعمال ایک ترازو میں تولے جائیں گے. دوسری جو بات ہے, بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں, جو قوم والے ہیں ان قوم کا ایک ترازو ہوگا, جیسا کہ قوم نوح کا ایک ترازو ہوگا جس میں ان کے نام اعمال تولے جائیں گے. قوم عاد کا ایک ترازو ہوگا جس میں ان کے نام اعمال تولے جائیں گے. قوم سمود کا ایک ترازو ہوگا جس میں ان کے نام اعمال یعنی کہ ان کی نیکیاں تولی جائے گی. ایسا کہ ہم امت محمدیہ ہیں, ہمارا ایک ترازو ہوگا جس میں جو ہے نا ہمارے نام اعمال, ہماری نیکیاں تولی جائے گی. یہ دوسری بات ہے. تیسری جو بات ہے مفسرین نے کہا کہ نہیں, ہم میں کا ہر انسان کا ایک ترازو ہوگا, جیسا کہ زید ہے, زید کا ایک ترازو ہوگا جس میں اس کے نام اعمال تولا جائے گا. عمر ہے, اس کا ایک ترازو ہوگا جس میں اس کے نام اعمال تولا جائے گا. یعنی کہ ہر انسان کا الگ الگ ترازو ہوگا. 3 باتیں جو ہے نا مفسرین ذکر کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ پورے انسان کے لیے ایک ترازو, دوسرا ہر قوم کے لیے ایک ترازو, تیسرا ہر انسان کے لیے ایک ترازو. اچھا, ترازو میں کیا چیز تولی جائے گی؟
ابھی ترازو جو ہوگا کل قیامت کے دن جس کے 2 پلڑے ہوں گے اس میں کیا چیز تولی جائے گی؟ یہاں بھی 3 باتیں ہیں. پہلا، خود ہمارا جو رجسٹر جو ہوگا وہ تولا جائے گا، جس میں ہمارے نام اعمال لکھا جائے گا، جس میں ہماری نیکی لکھی ہوئی ہوگی وہ تولا جائے گا. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان کے پاس 90 پر 9 رجسٹر ہوں گے گناہوں کے، 99، جیسے حدیث البطاقہ کے نام سے مشہور ہے. 90 پر 9 رجسٹر ہوں گے. وہ 90 پر 9 رجسٹر جو ہے نا ترازو میں رکھے جو تولے جائیں گے. تو جو ہے نا گناہ کا جو ہے نا یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. جب گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے وہ کہاں داخل ہوگا؟ جہنم میں داخل ہوگا. اللہ نے کہا کہ نہیں، تیرے پاس ایک نیکی ہے جو ہے نا جو سب سے زیادہ بھاری ہے. تو وہ شخص کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کون سی نیکی ہے میرے پاس؟ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ پوری جو ہے نا برائیوں کا رجسٹر ہے میرا پورا کا پورا 90 پر 9. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تیرے پاس ایک نیکی ہے. وہ کون سا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ لا الہ الا اللہ. پھر اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ ایک ترازو میں رکھیں گے، اس کا 90 پر 9 رجسٹر ایک ترازو میں رکھیں گے. لا الہ الا اللہ کا ترازو وزن ہو جائے گا، وہ جو پلڑا جو ہے نا بھاری پڑ جائے گا. یعنی کہ پوری زندگی توحید پر ہے نا، یہ اصل چیز یاد رکھیں، پوری زندگی توحید پر ہو. خاص طور پر جو نا موت کے وقت توحید پر رہنے کی دعا کرنا ہے. وہ جنوبنی وہ بنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی توحید پر قائم رکھ. ہم دنیا میں کچھ ملے یا نہ ملے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں مال ملا نہیں ملا پریشان ہو جاتے. نہیں، آپ توحید پر ثابت قدم رہنے کی دعا مانگیے بس، کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے. موت کبھی بھی آ سکتی ہے. ہمیشہ ایک مسلمان توحید پر ثابت قدم رہنے کی دعا مانگے. پہلا، ہمارا خود رجسٹر جو ہے نا تولا جائے گا. دوسرا، خود انسان کو تولا جائے گا، خود ہم لوگوں کو ترازو میں رکھ کر تولا جائے گا. اس کی دلیل، ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو نا جہاڑ میں چڑھ رہے تھے. ان کی جو پنڈلی جو نا بہت پتلے تھے، ہل رہی تھی پنڈلی ہوا میں. لوگ دیکھ کے ہنسنے لگے، یہ کیا ہے ان کی پنڈلی ہل رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو پنڈلی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا، کل قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ وزنی ہوگا. ترازو میں سب سے زیادہ وزنی ہوگا ان کا پنڈلی. یعنی کہ اس سے اہل علم نے کہا کہ خود ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ترازو میں تولیں گے. خود زید ہے اس کو اللہ تعالیٰ ترازو میں تولیں گے، خود عمر کو اللہ تعالیٰ ترازو میں تولیں گے. اب ایک کافر آئے گا ہٹا کھٹا مضبوط ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ ترازو میں تولیں گے، مکھی کے پر کے برابر بھی اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. مکھی کا جو پر جو ہے نا اس کا تو کوئی نہ کوئی وزن ہوتا ہے، وہ اس کے برابر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کافر ہے، کافر کی کوئی قیمت نہیں ہے. دوسرا. تیسرا جو ترازو میں تولا جائے گا وہ یہ کہ ہمارے عمل کو اللہ تعالیٰ ایک جسم دے دیں گے، ایک شکل دے دیں گے. جیسا کہ معلوم ہے موت کو اللہ تعالیٰ کیا شکل دیتی؟ بکرے کی شکل دے دیتی. اس طرح جو ہے نا ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ شکل دے دیں گے. جیسا کہ اس کی ایک دلیل آپ دیکھیں گے، جب ہم لوگ قبر میں رہیں گے ایک انسان آئے گا، خوبصورت انسان آئے گا. ہم پوچھیں گے تو کون ہے؟ وہ کہے گا کہ انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں. یعنی کہ ہمارے نیک عمل کو اللہ تعالیٰ ایک شکل دے دیں گے. اسی طرح صحیح بخاری کی آخری حدیث، اللہ نے کہا کہ زبان پر آسان ہے لیکن ترازو میں سب سے زیادہ وزنی ہوگا. وہ کون سا ہے؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ 2 کلمے کو اللہ تعالیٰ ایک جسم کی شکل دے کر جو نا ترازو میں تولیں گے، یہ سب سے زیادہ وزنی ہوگا. یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ جو نا ایک جسم کی شکل دے دیں گے. کون سی شکل معلوم نہیں، لیکن ایک شکل دے دیں گے، جسم کی شکل، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال تولیں گے. یہ ایک خود رجسٹر جو ہے نا تولا جائے گا. دوسرا، خود ہم لوگوں کو جو ہے نا ترازو میں تولا جائے گا. تیسرا، ہمارے جو اعمال ہیں اس کو اللہ تعالیٰ جسم کی شکل دے دیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ تولیں گے. جیسا کہ جمعے کا جو دن ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک پھول کی شکل دے دیں گے. کل حشر کے میدان میں اس کی خوشبو وہی حاصل کرے گا جو جمعے کی نماز پڑھتا تھا. لیکن ترازو میں سب سے زیادہ وزنی چیز کون سی ہوگی؟ ترازو میں سب سے زیادہ وزنی چیز کون سی؟ وہ بھی 3 ہے. ایک لا الہ الا اللہ. اسی وجہ سے سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. چلتے پھرتے پڑھتے رہو. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. پڑھو اور توحید پڑھو. دوسرا، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آسان ہے، سب سے زیادہ وزنی ہوگا کل قیامت کی ترازو میں. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تیسرا، ہمارے اچھے اخلاق. اسقل شیء فی المیزان الحسن الخلق. اچھے اخلاق ترازو میں سب سے زیادہ وزنی ہوں گے. ایک انسان تہجد پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے،
لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں تو فائدہ نہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اکثر ما يدخل الجنہ التقوی وحسن الخلق. جنت پہ جو لوگ داخل ہوں گے جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے. دیکھیں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن آپ کے اندر اچھے اخلاق نہ ہو, جہنم میں بھی داخل ہو سکتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے, ایک مرتبہ آپ سے بیٹھے رہتے ہیں, ایک صحابی آتی ہیں, آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی, ایک پڑوسی ایک عورت ہے, نماز پڑھتی ہے, روزہ رکھتی ہے, تہجد پڑھتی ہے, سب کچھ کرتی ہے, لیکن اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے. پوری نیکی کرتی ہو, تہجد روزہ سب کچھ کرتی ہے, لیکن اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی فی النار, یہ عورت نار جہنم میں داخل ہوگی. پھر صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی, ایک عورت ہے, صرف فرض نماز پڑھتی ہے, صرف فرض واجب روزہ رکھتی ہے, واجب حج کرتی ہے, لیکن کسی کو تکلیف نہیں دیتی, اس کے اخلاق اچھے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگی. یعنی کہ اخلاق بہت اہم چیز ہے. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ ان المؤمن لیدرک بحسن خلق درجۃ الصائم القائم. اگر آپ کے اخلاق اچھے ہو, آپ کو اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کے برابر ثواب دیں گے, تہجد پڑھنے کے برابر ثواب دیں گے اللہ تعالیٰ. صرف اخلاق اچھے ہونا چاہیے, دوسروں کے ساتھ معاملات میں, دوسروں کے ساتھ گفتگو میں اخلاق اگر اچھے ہوں. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جس کا ترازو نیکیوں سے بھاری ہو جائے گا, اخلاق سے, توحید سے, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ خوشی خوشی زندگی گزارے گا, خود وہ خوش ہو جائے گا, جنت بھی اس سے خوش ہو جائے گی. خود وہ خوش ہو جائے گا اور جنت بھی اس سے خوش ہو جائے گی. جنت کیسے خوش ہو جائے گی؟ جیسا کہ اللہ نے فرمایا جو ہے نا, خود جنت جو ہے نا, جنت کا درخت اس کے سامنے آ کے جھک جائے گا خوشی خوشی. سورہ رحمان کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم لوگ جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ, دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت میں داخلہ دے دے. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. جب جنت میں داخل ہو جائیں گے, جنت خود ہم سے خوش ہو جائے گی, خود جنت جو ہے نا ہمارے سامنے آ کے جھک جائے گی, جو اس کا جو درخت ہے ہمارے سامنے آ کے جھک جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہیں کہ جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے, جس کا ترازو سب سے زیادہ وزنی ہوگا توحید کی وجہ سے, وہ خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جائے گا, اور جنت بھی اس سے خوش ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے جنتیوں سے احل علیکم رضوانی, اے جنتی میں تم سے خوش ہو گیا, میں تم سے خوش ہو گیا, میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے جنتیوں سے, کیونکہ جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ, اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے, یہ سب سے بڑی نعمت ہے, دنیا میں بھی اور جنت میں بھی. دنیا میں بھی جنت میں بھی اللہ ہم سے خوش ہو جائے بس. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, جس کا ترازو نیکیوں برائیوں سے بھاری اگر ہو جاتا ہے, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, ایسا کہ مشرک ہے, اس کا ترازو جو نا کفر سے شرک سے بھاری ہو جائے گا, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. یہاں اللہ تعالیٰ دیکھیے ام کسے بولتے ہیں عربی زبان میں؟ کسے بولتے ہیں؟ ماں کو بولتے ہیں. یا اللہ نے جہنم کو ماں کہا, یہ کافروں کا مذاق ہے. اللہ تعالیٰ اس سے کافروں کا مذاق اڑاتے ہیں. جب بچہ روتا ہے تو کس کے پاس آتا ہے؟ ماں کے پاس آتا ہے, تاکہ ماں اسے سکون دے, ماں اسے لپیٹ لیتی ہے. اس طرح کافر کو جہنم پورا لپیٹ لے گی, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جس طرح ماں اپنے بچے کو لپیٹ لیتی ہے, اس طرح کافر کو جو ہے نا ماں جہنم جو ہے نا لپیٹ لے گی چاروں طرف سے, انگار کے ذریعے سے. کافروں کا اللہ اس طرح مذاق اڑاتے ہیں. ام کا ایک اور جو معنی سر ہے, جہنم میں سب سے پہلے سر کو داخل کریں گے, پھر جو ہے نا اس کے پیر کو داخل کریں گے جہنم میں کافروں کو. فَأُم, بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کا سر جو ہے نا وہ پکڑ کے سب سے پہلے جہنم میں پھینکیں گے, پھر اس کے جسم کو پھینکیں گے جہنم میں. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, آپ کو کیا معلوم ہے کہ جہنم کیا ہے؟ نار, وہ ایک آگ ہے, حامیہ, بھڑکتی ہوئی آگ ہے, بھڑکتی ہوئی آگ. یہ جو آگ ہم کو نظر آتا ہے یہ جہنم سے 69% کم ہے, یعنی کہ 1% ہے بس یہ جو آگ جو ہمارے پاس, لیکن وہ 69% زیادہ گرم ہے. ہو کون سا؟ جہنم کی آگ 69% زیادہ گرم ہے. یہ جو آگ میں خود انسان نعوذ باللہ کوئی انسان جل جاتا ہے تو آدھا ایک گھنٹے میں اس کی وفات ہو جاتی ہے, مر جاتا ہے, لیکن وہ آگ 69% زیادہ گرم ہوگا. نعوذ باللہ کیسے آگ ہوگی؟ اس آگ کو یاد کر کے سلف رویا کرتے تھے. کبھی کبھی تنہائی میں انسان تنہائی میں یاد رکھے, اپنی گناہوں کو یاد کرے اور جہنم کو یاد کر کے رویا کرے, بے تحاشا رویا کرے جہنم کو یاد کر کے. اللہ نے فرمایا کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ,
جو تنہائی میں گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، جہنم کو یاد کر کے روتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتی ہے۔ تو انسان جس طرح جو نیکی کرنے کا جو سوچتی، یہ بھی ایک نیکی ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے جو انسان جو رونا چاہے۔ بلکہ آپ دیکھیں گے 20 پر 4 ایسے لوگ تھے جو جہنم کو یاد کر کے روئے، جس کی وجہ سے ان کی روح قبض ہو گئی۔ امام رازی کی کتاب قتل القرآن اس میں ذکر کرتی ہے کہ 20 پر 4 لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھے، جہنم کا ذکر آیا تو اتنا روئے کہ ان کی روح قبض ہو گئی۔ عمر بن عبدالعزیز، عمر رضی اللہ عنہ، صحابی رسول عمر رضی اللہ عنہ، جب وہ آیت پڑھتی کہ ان عذاب ربک لواقع، بے شک جہنم کا عذاب ہونے والا ہے، کنفرم، یہ آیت پڑھ کے اتنا روتی ہیں کہ 2 مہینے تک بیمار ہو جاتی، 2 مہینے تک بیمار ہو جاتی۔ اس وجہ سے جہنم کو یاد کر کے ایک مسلمان رونا چاہیے۔ یعنی کہ ایک عظیم سورت ہے سورۃ القاریہ، اس میں اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم قبر سے نکل جائیں گے تو ادھر ادھر جو ہے نا بکھر جائیں گے، جس طرح کیڑا ادھر ادھر چل جاتا ہے، مکھی ادھر ادھر گھومتا ہے، پھر اس کے بعد تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ جو پہاڑ ہے اس کو روئی کی طرح اللہ تعالیٰ بنا دیں گے، جس کا ترازو نیکیوں سے زیادہ وزنی ہوگا، توحید سے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کا ترازو نعوذ باللہ گناہوں سے وزنی ہو جائے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس نار جہنم سے بچائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔